دفاعی تجزیہ کار اور بہت ہی اہم ترین عہدے پر فائز رہے ایکس چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریڈ محمد سعید صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ آپ نے آج کی دن کی جو بھی پیش رفت دیکھی ہے ظاہر ہے بہت ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف انفارمیشن ہی تھی جو کہ مذاکرات کے حوالے سے باہر آئی ہے, آف کورس کنسیڈرنگ اٹس نیچر اینڈ کنسیڈرنگ دا سینسٹیوٹی آف آل دس. لیکن یہ کہ یہ جو پورا ماحول ہے, یہ جو پورے اشارے ہیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بہرحال اس میں سے کچھ ایسا ضرور نکل آئے گا انشاءاللہ کہ جو کہ اسلام کے لیے, اسلام آباد کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے ہر امن پسند انسان کے لیے بہتر ہی ہوگا. اب صحیح صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر جی جی. اچھا وسیم صاحب, میرا تھوڑا سا آئی ایم ڈاؤن وتھ فلو اور تھوڑا سا میرے کو ایشو وتھ تھروٹ, تو آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. جی جی یو آر یس 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 جی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سینسٹیوٹی کی بات کی, تو اس سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے آپ کا تو یہ پروفیشن ہے, کون سی کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے کوئی ایگزامپل جہاں پہ کوئی کانفلکٹ سچویشن پہ میڈیشنز ہو رہی ہوں اور میڈیشنز ہوتے ہوئے یا بات چیت ہوتے ہوئے دو پارٹیز کے درمیان 8 سے 10 گھنٹے گزر گئے ہوں اور کوئی بھی خبر باہر نہ آئے؟ ریسنٹلی یوکرین اور رشیا کے بارے میں کافی سارے راؤنڈز ہوئے ہیں, آرمینیا آذربائیجان کے بارے میں بات چیت کافی چلتی رہی, ایون پچھلے 2 دن سے کچھ اسرائیل اور لیبنان کے بارے میں بھی بات چیت چل رہی ہے, اور پاکستان افغانستان کی جو رمچی میں کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی. تو جو ہی بات شروع ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کانٹینٹس باہر آتے ہیں. یس یس. تو یہاں تو ابھی تک کوئی چیز باہر بلکہ وہاں کچھ میڈیا آؤٹلیٹ نے لکھا بھی ہے کہ صحافی بڑے مطلب فریاد مطلب ناراض ہو رہے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹ از فائن بیکاز یہ کوئی میڈیا ایونٹ نہیں ہے اس کی, یہ مطلب ہیڈ لائنس کا ایونٹ نہیں ہے, یہ مذاکرات ہیں, خبر آنا اس کا ایک دوسرا وہ تو آئی جائے گا الٹیمیٹلی جو آفیشیل اعلامیہ ہے. سو یا یو رائٹ کہ مجھے حالیہ تاریخ میں ایسا کوئی ایونٹ یاد نہیں پڑتا. اس کو اور بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں, اس طرح کے ایونٹس میں میڈیا والے لوگ نیسیسریلی اندر تو نہیں بیٹھے ہوتے, جی ظاہر ہے, لیکن ہوسٹ یا دونوں پارٹیز کی طرف سے یا وہ فارمیٹ جو رکھا جاتا ہے وہاں سے کہیں لیکیجز ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے اس کا. جی جی. لیکن یہاں اب تک کوئی چیز اگر باہر نہیں آئی تو پاکستان کو اس کا بہت کریڈٹ جانا چاہیے, بیکاز یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور اس میں بہت سارے پری ریکوزٹس کے ساتھ ساتھ جو کانفیڈینشیلٹی تھی, ایک آپ نے ڈور اوپننگ کر دی, اس ڈور اوپننگ کے بعد جو اسٹیک ہولڈرز تھے جن کی لڑائی سے پوری دنیا پریشان تھی وہ آگے, اور وہ کیا بات کر رہے ہیں, اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنا ہوسٹ کی ایک بڑی سیکرٹ ریسپانسبلٹی تھی. اینڈ آئی تھنک ٹل ناؤ پاکستان ہیز ڈن بریلینٹلی ویل. تو وہ لوگ جو اسٹاف لیول پہ, وہ لوگ جو لیڈرشپ لیول پہ, وہ لوگ جو لاجسٹک سائٹ پہ سب اس ایونٹ کو مینج کر رہے ہیں, آئی تھنک ہم سب کو ان کو بہت اپریشیٹ کرنا. کریکٹ. اب سینسٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تھوڑا ایکسپینڈ کر کے کہ کیوں کوئی انفارمیشن باہر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ دونوں فریق اگر کسی بھی چیز پہ ایگری کر لیتے ہیں تو اس جو بات بھی کسی ایک نقطے پہ بھی ایگری کر لیتے ہیں, اگر فرض کریں ایران ایک نقطے پہ ایگری کر جاتے ہیں تو ایران نے جو کچھ بات کرنی ہے, طے کرنی ہے, ان کے لیے سب سے بڑا ان کے نیگوشیٹرز پہ ذہن پہ بوجھ یہ ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کو اس ایگریمنٹ سے مطمئن کیسے کریں گے. ٹھیک. تو جو کچھ کاغذ پہ لکھا گیا, جو کوئی فیس ٹو فیس بات ہوگی, وہ ایک فارمولیشن ہوگی, اور اس کو ریزننگ کر کے اپنے لوگوں کے لیے میڈیا میں لے کے آنا ایک بڑا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے اس طرح کی کانفلکٹ میں, اس طرح کی سچویشن میں. تو ہاؤ وڈ دے سیل اٹ ٹو دیئر اون آڈینس, ٹو ڈومیسٹک آڈینس. وہ ان کو بہت بیٹھ کے بات میں اس کو ڈسکس کر کے ریزن آؤٹ کر کے ایک فارمولیشن ان کو سامنے لانی پڑے گی, جو کہ جس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. پھر لیٹس سے اسٹریٹ آف ہارمونز پہ کوئی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو کیا اسٹریٹ آف ہارمونز کی بات فوراً لیک ہونی چاہیے؟ بیکاز وہ ایران اور یو ایس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ 6 جو گلف کنٹریز اس وار سے افیکٹڈ تھے بری طرح, سب کا مسئلہ ہے. عمان کا وہ اتنا ہی جیوگرافیکل مسئلہ ہے, لیگل مسئلہ ہے, اکنامک ایشو ہے, جس طرح ایران کا ہے, کیونکہ وہ اگر اس کی وڈتھ 21 کلومیٹر ہے تو کنٹیگوس تو دونوں اسٹیٹس ہیں. تو اب یہ دو جو فریق بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس پہ کوئی رضامندی ان کی ہو جاتی ہے کسی ایک بات پہ,
تو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر کیا کوئی بات تو باہر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. اچھا نیوکلیر اگر ایک بہت سٹیکنگ پوائنٹ ہے تو نیوکلیر کے اوپر جو بھی وہ بات کریں گے اس کا ایک لیگل آسپیکٹ ہے, اور لیگل آسپیکٹ صرف انٹرنیشنل نہیں ہے. یو ایس کی کانگریس نے, یو ایس کے سینٹ نے بہت ساری لیجسلیشن کی ہوئی ہے اس پہ. آئی اے یو این جو اور انٹرلیکوٹرز رہے ہیں اور سٹیک ہولڈرز رہے ہیں ان کی بڑی پوزیشنز ہیں اس پہ. تو اب یہ کوئی جو بات کریں گے کیا فوراً اس کو پبلک کر دیں گے تو اس کو جو لیگیلٹی اسٹیبلش کرتی ہیں, اس کی جو لیجیٹیمیسی اسٹیبلش کرتی ہیں وہ منٹس کا کام ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ ورک ہوم ورک کر کے آئے ہوں گے. لیکن اگر تو ہوم ورک جو کیا ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہر چیز ہو جائے تو پھر تو فوراً شاید شیئر کی جا سکے لوگ. لیکن اگر اس ہوم ورک پہ پوری بات چیت میں اتفاق نہیں ہو سکا, کوئی نئی چیز سامنے آ گئی ہے, تو اب اس کو کس طرح سے اس کے سارے پریریکوزٹس پورے کی جائیں بفور اٹ از میڈ پبلک, وہ بڑا اہم ایشو ہے. تو اس طرح آپ جتنی بھی باتیں جی تو جتنی بھی آپ باتیں کہیں, جتنے بھی پوائنٹس ہیں 10 ایک سائڈ پہ 15 ایک سائڈ پہ, ہر ایک کے اوپر جو بات چیت ہوگی اس بات چیت کو پبلک کرنے کے لیے پھر فردر سٹیپس چاہیے ہوں گے. ایک تو یہ بات ازیوم کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ پوری دنیا کی نظر اس انگیجمنٹ پہ ہے تو شاید ایسا نہ ہو کہ یہ انگیجمنٹ آج رات کو ختم ہو یا کل ختم ہو, کہ اس کے بعد کچھ بھی دنیا کے لیے کہا نہ جائے, کوئی آؤٹ کم ہی نہ ہو اس میں. تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم تو ہوگا کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس پروسیس کو, اور دنیا امیدیں لگائی بیٹھی ہے اس پروسیس سے. اب اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. سو رائٹ کہ مینی تھنگ آل آف اے سڈن اسٹارٹ میکنگ سینس. جب آپ نے ایک چیز کر کے بتایا کہ ممکنہ طور پر یہ طے ہوا ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, تو اس کی یہ سینسٹیوٹی, اس کی یہ اور اس کی ہے, سو اٹ میکس آل دا سینس. سو لیکن سر فائنل ایک آخری کوئک کامنٹ اس پہ کیجیے کہ اس سب کے باوجود آپ کو یعنی زیادہ ریزنز ہیں نا یہ بلیو کرنے کے لیے کہ یہ انشاءاللہ ایک امن کی بنیاد پڑنے کا ایک اچھا آغاز ضرور ہو جائے گا کم سے کم انشاءاللہ اس سب سے. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز ایوالو ہوئی ہے آدھی صدی تک وہ ریزالو تو ایک سیشن میں ہونی نہیں ہے. ٹھیک, بہت کمپلیکس ہے. اچھا امن کی طرف آغاز تو ہو چکا ہے. رائٹ. دونوں پارٹیز نے ملٹری مینز کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک کے بات چیت کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دی اور ٹریول کر کے آگے اور بات چیت کر رہے ہیں. اب اگر یہ 15 دن کا سیز فائر ہے اور اس 15 دن میں اس بات چیت کرنے پہ جو رضامندی ظاہر کی گئی اس سے آگے ایسے نتائج نکلتے ہیں جو اس سیز فائر کو تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کریں گے انیشیلی, اور بعد میں لیٹ سے سیز فائر پرماننٹ کی طرف بھی جاتا ہے. کیونکہ اور اسٹیک ہولڈرز نے اس سیز فائر میں اپنی ایک انپٹ دینی ہے, اور گراؤنڈ ورک یہ کر لیتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے پہ, اور یہ ایگری ہو جاتا ہے کہ اس پروسیس کو اور اسٹرینتھن کیا جائے گا. اور اگر یہ دونوں سائڈز کمٹ کرتی ہیں کہ اس سیز فائر کو بھی اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے دونوں طرف سے رضامندی ہے تو یہ تو بہت اچھے آؤٹ کم ہوں گے. تو وہ جو ایک پیس پروسیس کا آغاز ہے وہ تو ہو گیا ہے, لیکن ہر پیس پروسیس جب اتنی بری کانفلکٹ کے بعد سامنے آتا ہے تو وہ انیشلی فریجائل تو ہوتا ہے, اس کو خدشات ولنریبلٹیز ہیں. اینڈ رائٹ. سو لیٹس ہوپ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت نوازش. سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.